السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی کلاس کے ساتھ اور ایک نئے سبق کے ساتھ اور ایک نئے عزم کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ آپ اور ہم مل کے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے، اور جو ہماری لفظی غلطیاں ہیں وہ بھی ہم دور کریں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی تجوید سیکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی یہاں پہ بہت سارے آپشن ہیں۔ ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یصدر الناس تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ایک دفعہ سے پھر بتاتی چلوں، آخری تختی میں بہت سارے تجوید کے قواعد ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیں گے تو آپ بہت کچھ سیکھ کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زیر را مر، را زبر با رب، مر رب، با زر بی، مر ربی، کا زبر کا، مر ربی کا۔ یاد رہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادغام کی دو اقسام ہے، ایک غنے کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک بلا غنہ۔ یہ بلا غنہ کا قاعدہ ہے، لیکن ابھی ہم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ پھر آپ کا دماغ میں بہت ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی، انشاءاللہ یہ بعد میں ہم پڑھیں گے۔ آج ہم ادغام پہ کام کریں گے، ادغام بالغنہ پہ۔ را زبر را، سین پیش واو سو، راسو، لام دو پیش میم لم، رسولم، میم زے می، رسولم می، نون زبر نل، نون زبر لام نل، رسولم من، لام کھڑی زبر لا، رسول من اللہ، ہذہ رسول من اللہ، اللہ کا نام پر پڑھنا ہے۔ نون تنوین یعنی دو پیش کے بعد میم آیا ہوا ہے یمون میں سے، تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ غنہ یعنی یہاں پہ ہم ہمارے ناک میں آواز چلی جائے گی اور ہم ٹھہر جائیں گے۔ صاد پہ سو، ح پہ حو، سحو، فا دو زبر میم فم، سحفم، میم پیش مو، سحفم، طوا زبر ہا طوہ، سحفم مطوہ، ہا زبر ہا، سحفم مطوہہ، را زبر را، سحفم مطہرہ، تا دو زبر تن، صحفا مطہرۃ۔ صاد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ صاد پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ ح پڑھنا ہے، خا نہیں پڑھنا، خوا نہیں پڑھنا اس کو۔ صحفا، میم کے نون تنوین کے بعد یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ غنہ ہوگا۔ طوا پر پڑھنا ہے کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، جیسا کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہا چھاتی سے نکلے گا، اور را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ صحفا مطہرۃ۔ یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے۔ صاد زبر فا، صف، فا دو زبر لام فل، صفل، لام زبر الف لا، صفل لا، یا زبر یا، صفل لا یا، تا زبر تا، صفل لا یتا، کاف زبر لام کل، صفل لا یتکل، لام زبر لا، صفل لا یتکل، میم پیش واو مو، صفل لا یتکلمو، نون زبر نا، صفل لا یتکلمون۔ قاف پیش قو، لام پیش واو لو، قلو، قلو، موٹا قاف، با دو پہ یا بوئیں، قلو بوئیں، یا زبر وا یو، قلو بوئیں یو، میم زبر ما، قلو بوئیں یوم، حمزہ زے ای، قلو بوئیں یوم ای، ذال دو زیر واو زیوں، قلوب یومئذ، واو زبر الف وا، قلوب یومئذ و، جیم زید جی، قلوب یومئذ
جی فا زبر فا قلوب یومئذ واجفہ تا دو پیش تن قلوب یومئذ واجفۃ. یہاں پہ ہمارے پاس دو ادغام آئے ہوئے ہیں. ایک تو نون تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, نون تنوین مطلب دو پیش کے بعد یا آیا ہوا ہے یمون میں سے, اور دوسرا پھر نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے. تو یا میم واو نون, جب یہ چار حروف نون ساکن یا نون تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ اس نون ساکن یا نون تنوین کو مدغم کر دیتے ہیں اگلے آنے والے حرف میں, ٹھیک ہے. اگر یا ہو تو اس میں کر دیں گے, واو ہو تو اس میں کر دیں گے. تو یہ ادغام بن گیا ہے. ادغام کا مطلب ہے ملانا. یہاں پہ ہم نے نون تنوین کو یا سے ملا دیا ہے تو نون کی آواز ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اور قاف کو پر پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں, خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, زوا. یہ حروف ہر صورت میں قرآن مجید میں پر پڑے جاتے ہیں. حمزہ زبر با اب, صاد زبر الف سوا, اب سوا, را پہ شروع اب سوارو, ہا زبر الف ہا, اب سوارو ہا. با پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے کیونکہ قاف طا با جیم دال ان حروف کے اوپر جب ساکن آ جائے تو وہاں پہ قلقلہ پیدا ہوتا ہے. سین زی سی, را زبر الف را, سی را, جیم دو زبر واو جاؤں, سی را جاؤں, واو زبر ہا وہ, سی را جاؤں وہ, ہا زبر الف ہا, سی را جاؤں وہ ہا, جیم دو زبر وا جاؤں, سی را جاؤں وہ ہا جاؤں, واو زبر وا, سی را جاؤں وہ ہا جاؤں وہ. حمزہ زبر نون ان, سی را جاؤں وہ ہا جاؤں وہ ان. زا زبر لام زل, سی را جاؤں وہ ہا جاؤں وہ ان. زا زبر لام زل, سی را جاؤں وہ ہا جاؤں وہ ان زل. نون زبر الف نا, سی را جاؤں وہ ہا جاؤں وہ ان زلنا. جی یہاں پہ را کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. یہاں پہ نون تنوین کے بعد یمون یعنی یا میم واو میں سے واو آیا ہوا ہے, یہاں پہ غنہ ہو جائے گا. یہاں پہ پھر نون تنوین کے بعد واو آیا ہوا ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا. اور یہاں پہ جو ہم نے نون کو چھپایا ہے کیونکہ یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے. یاد رہے اخفا میں جب نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے قاعدے کی طرف. جو ہم تجوید سیکھ رہے ہیں اس قاعدے کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تاکہ ہمیں جو اس دن کام رہ گیا ہے وہ آج سمجھ آ جائے. جی تو یہ آج میں نے آپ کے لیے قاعدہ پہلے سے ہی تیار لکھ دیا تھا تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے. یہ ہے ہمارا. آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے پاس لکھ لیں, بہت بہتر ہو جائے گا لکھنے کی صورت میں کیونکہ اس طرح آپ کو بھولے گا نہیں. کیا ہے نون ساکن اور نون تنوین میں ادغام کا قاعدہ سمجھ لیں. اب ادغام کی 2 اقسام ہیں, ٹھیک ہے. ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا, 2 لفظوں کو آپس میں ملا دینا. ادغام کی 2 اقسام ہیں, ادغام بالغنہ, ادغام بلا غنہ. ادغام بالغنہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادھر ادغام بالغنہ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں. جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادھر ادغام بالغنہ ہوگا, ٹھیک ہے.
کیسے ہوگا؟ چلیں اب ہم مثالیں آج قرآن مجید سے ڈھونڈ کے لکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ بھئی ادغام ہوتا کیسے ہے اور اس کی مثال کیسے ڈھونڈی جاتی ہے۔ آج ہمارے سبق میں بھی کافی ساری مثالیں گزری ہیں، لیکن میں جب بھی تجوید سکھاتی ہوں، آج سے پہلے میں نے کبھی یوٹیوب پہ نہیں سکھائی ہے، لیکن جو میں ویسے عام طور پہ جامعہ میں سکھاتی ہوں اس میں ہمیشہ بچوں سے کہتی ہوں، بچیوں سے کہتی ہوں کہ آپ مثال ڈھونڈ کے دیں۔ اس طرح آج آپ نے بھی میرے ساتھ کوشش کرنی ہے مثال ڈھونڈنے میں، تو ہم سب سے پہلے یا کی مثال ڈھونڈیں گے۔ ویسے تو آج ہم نے اور کل کے سبق میں ہم نے یا کی مثال پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہم خود ڈھونڈیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے پاس ہم نے قرآن مجید، پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کے، آپ اور ہم مل کے مثال ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس میں بہت سارا ٹائم لگ رہا تھا، تقریباً ایک مثال پہ 10 سے 5 منٹ لگ رہے تھے۔ تو میں نے سوچا چلیں ایسا کرتے ہیں کہ جیسے میں نے ایک مثال لکھی، دوسری مجھے نہیں مل رہی تھی تو ٹائم لگ رہا تھا، ٹائم بچانے کے لیے میں نے ویڈیو کو بند کر کے ساری مثالیں ڈھونڈ کے قرآن مجید سے لکھ دی ہیں آپ کی آسانی کے لیے، اور اس کو دیکھ کے سمجھ کے پڑھنے میں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ تو ہم نے قرآن مجید میں سے آپ کے لیے مثالیں ڈھونڈی ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ خود اپنے لیے مثالیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ جیسا کہ یا کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد یا کی مثال یہ ہے این یکونا، اور نون تنوین کے بعد یا کی مثال یہ ہے کل یعمل۔ میم کی کیا مثال ہے؟ نون ساکن کے بعد یہ میم آیا ہوا ہے تو کیسے؟ من، ٹھیک ہے؟ اور نون تنوین کے بعد جو میم آیا ہوا ہے عدوا مبینا۔ آگے ہمارے پاس واو کی مثال ہے من وجیدہ، نون ساکن کے بعد واو، پھر نون تنوین کے بعد کیا؟ واو، نخیل وعنب، یہ آگے ہمارے پاس واو کی مثال۔ آگے ہمارے پاس نون کی مثال ہے، نون ساکن کے بعد نون آیا ہوا ہے تو یہ کیا پڑھ جائیں گے، کیا بنے گا؟ من نخیل، اور یہ ہمارے پاس نون تنوین کی مثال، یہ نون تنوین کے بعد نون آیا ہوا ہے تو اس کو پڑھیں گے کتابا نقرأہ۔ یہ ساری مثالیں میں نے ابھی بیٹھ کے قرآن مجید سے ڈھونڈی ہے، دیکھیں نشان لگایا ہے، من نخیل رحمتا من ربک۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یا کی یا، میم، واو، نون، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوگا۔ ہم نے یہ مثالیں آپ کے سامنے ڈھونڈ کے رکھی ہیں۔ آج آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے کوئی مثالیں ڈھونڈ کے رکھنی ہیں، اور پھر کیسے مجھے بتائیں گے آپ؟ انسٹا پہ میں آپ کو اپنی انسٹا آئی ڈی شیئر کر دوں گی، آپ نے مجھے انسٹا پہ میرے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔